أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا آمنت بالله صدق اللہ العظیم. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ النساء کی آیت نمبر 94 اور 95 پر مشتمل ہے. اس میں اللہ رب العزت نے جہاد کے متعلق ہی دو باتوں کا ذکر ارشاد فرمایا ہے. ایک یہ کہ مسلمان جب جہاد پہ جائیں تو کفر کا علاقہ ہو تو جو بندہ اپنے مسلمان ہونے کی گواہی دے اس کی گواہی قبول کی جائے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ فدق کے علاقے میں مسلمانوں کا لشکر گیا. لشکر وہاں پہنچا تو کافر بھاگ گئے. مقداس رضی اللہ عنہ نامی ایک آدمی جو مسلمان ہو چکے تھے وہ خود مسلمانوں کے پاس چل کے آگے، ان کے پاس بکریاں بھی تھیں. تو انہوں نے سلام بھی کیا، کلمہ بھی پڑھا. لشکر اسلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور انہوں نے جواب میں اللہ اکبر بھی کہا. لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھ کر کہ شاید یہ اپنی جان اور اپنی بکریاں بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے ہیں، انہیں قتل کر دیا اور بکریاں بطور مالک نعمت لے کر مدینہ طیبہ پہنچے. جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ واقعہ پیش کیا گیا تو آپ کو سخت دکھ ہوا، بہت پریشان ہوئے اور آپ نے وہ بکریاں واپس کرنے کا حکم دیا. پھر یہ آیت تجربہ کی کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو اسے مسلمان تسلیم کرو. اور دوسرا، میدان جہاد میں نکلنے کا جو حکم دیا گیا اس حکم میں سے جو معذور لوگ ہیں ان کا استثناء کیا گیا کہ جب جہاد کا حکم آئے باقی جو لوگ ہیں سب نکلیں گے لیکن معذور انہیں رخصت ہے، انہیں اجازت ہے، باقیوں کو رخصت نہیں ہے. تو یہ دو باتیں آج کے درس میں تفصیل کے ساتھ آ جائیں گی. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم، جب تم نکلو سفر کرو زمین میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور نہ کہو اسے، لمن القا، جو بیچتا ہے، الیکم، تم پر، السلام، السلام، لست مؤمنا، کہ تم مومن نہیں ہو. تبتغون،
تم تلاش کرتے ہو عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان، فعند اللہ، بس اللہ تعالیٰ کے پاس مغانم کثیرہ، بہت غنیمتیں ہیں، وہ خود ہی تمہیں غنی کر دے گا۔ کذالکم کنتم، تم بھی ایسے ہی تھے، تم بھی پہلے حال تھے کفر میں تھے، من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، پھر احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔ لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے، القاعدون، بیٹھے رہنے والے، یعنی گھروں میں بیٹھے رہنے والے، من المؤمنین، مسلمانوں میں سے، غیر اولی الضرر، سوائے معذوروں کے، فی والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرنے والے اللہ کی راہ، باموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے۔ فضل اللہ المجاہدین، بزرگی دی ہے، فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو، باموالہم، اپنے مالوں، وانفسہم، اپنی جانوں سے، علی القاعدین، گھروں میں بیٹھے رہنے والوں پر، درجے میں، وکلا وعد اللہ الحسنی، اور سب سے وعدہ فرمایا ہے اللہ نے بھلائی کا، وفضل اللہ المجاہدین، اور لیکن فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین، بیٹھنے والوں پر، اجرا عظیما، اجر عظیم سے۔ درجات من، ان کے لیے بلند درجے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ مغفرت، اور بخشش ہے، وہ رحمت ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت طیبہ جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ کسی کو قتل کرنے سے پہلے خوب تحقیق کرو، اس سے انسانی جان کی قدر و قیمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور باقی معاملات میں بغیر تحقیق کے رائے قائم کرنے کی مذمت بھی اس سے واضح ہو رہی ہے۔ 2 مرتبہ فرمایا گیا فتبینوا، خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ما یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب تم سفر پر نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ولا تقولوا، اور نہ کہو اسے، لمن القی، جو بھیجتا ہے تم، الیکم، تم پر، السلام، السلام، لست مؤمنا، تم مومن نہیں ہو، جو سلام بھیجے تمہاری طرف، اپنے اسلام کا اقرار کرے، تو اسے یہ نہیں کہنا کہ تم مومن نہیں۔ اب یہاں 2 مسئلے ہیں، ایک غیر مسلموں کے ملک میں یا عام حالات میں ایک بندہ مسلمان اپنے آپ کو اسلام کا اظہار کر رہا ہے، لیکن اس کے عقیدے میں کوئی ایسی بات ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جو واضح کفریہ ہو، یعنی وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا منکر نہ ہو، آپ کے بعد کسی کو نبی نہ مانتا ہو، یا جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں ان میں سے کسی رکن کا انکار نہ کرتا ہو، کسی نبی کی یا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہ کرتا ہو، یعنی اس کی کوئی ایسی بات ہمارے سامنے نہ آئے، وہ اسلام کا اقرار کر رہا ہے، بس وہ ہمارے نزدیک مسلمان ہے، قانون کے نزدیک بھی مسلمان ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسلام کا اقرار تو کرے لیکن کوئی ایسا کام کرے جو کفریہ ہو، واضح کفر کا ارتکاب کرے، تو اب وہ اپنے آپ کو لاکھ مسلمان کہتا رہے، جب اس نے کفریہ معاملے کا ارتکاب کر لیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو، تو یہاں یہ بات سمجھنی ضروری ہے۔ پھر آگے فرمایا تب تکون عادت الحیات الدنیا، تم تلاش کرتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان۔ اب یہ کچھ ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہ جو واقعہ پیش آیا تھا۔ اب کافروں کے ساتھ جو جنگ کی جاتی ہے تو جنگ تو الہ کلمت الحق کے لیے ہے، اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے، تو مال غنیمت بھی ہاتھ آتا ہے، تو یہ تنبیہ کر دی گئی ہے کہ محض اس وجہ سے کسی کو قتل نہ کر دو بغیر تحقیق کے کہ اس کے پاس مال ہے اور مال تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا، ایسا نہیں کرنا، توجہ تمہاری اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں، یعنی سب غنیمتوں کا مالک اللہ ہے، وہ تمہیں غنی کر دے گا اپنی بارگاہ سے، تم نے جہادی اصول اور ضابطے کو پس پشت نہیں ڈالنا۔ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ، ایسے ہی تم بھی کافر تھے اس سے پہلے، یعنی دیکھو نا ذرا، تمہاری بھی کفریت یہی تھی جو ان کی ہے، تم نے اسلام کا اقرار کیا، تمہارا اسلام قبول کیا گیا، وہ اسلام کا اقرار کر دیں تو تم قبول کیوں نہیں کرتے؟ فمن اللہ علیکم، بس پھر احسان فرمایا اللہ نے تم پر، فتبینوا، خوب تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ
جب کوئی دینی کام سر انجام دینا ہے تو وہ دینی اصول و ضوابط کے مطابق ہی انجام دینا ہے۔ اب جہاد جسے اسلام کی کوہان کہا گیا ہے، جہاد جتنا اہم کام بغیر اصول و ضابطے کے جائز نہیں ہے، یعنی وہ اصول و ضابطے جو دین نے متعین کیے ہیں، تو باقی جو دینی کام ہے کہ اب وہ اصولوں اور ضابطوں کے بغیر کرنے جائز ہو جائیں گے۔ مثلا کوئی بندہ لوگوں کو اصلاح کے لیے کوئی تبلیغی کام شروع کرتا ہے، تربیتی کام شروع کرتا ہے، تو اب ظاہر ہے جو لوگوں کے اندر غلطیاں اور خامیاں موجود ہیں انہیں تو دور کرنا ہے، ان کی تو شرعی وضاحت کرنی ہے، تو اس وقت بھی بڑی احتیاط کرنی ہے کہ کسی جائز کام کو بندہ ناجائز قرار نہ دے دے، ناجائز کام کو جائز قرار نہ دے دے، کسی حرام کام کو کفر قرار نہ دے دے، کسی مکروہ کام کو شرک قرار نہ دے دے، جس طرح کہ آج کل یہ بے اعتدالی ہمارے مبلغین میں یا تربیت و اصلاح کا کام کرنے والوں میں پائی جا رہی ہے۔ تو یہ آیت تجربہ اس جانب بھی ہماری توجہ مبذول کرواتی ہے کہ کوئی بھی جائز اللہ رب العزت کے حکم کی فرما برداری میں کوئی دینی کام کرنا ہے، دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، وہ ہونا بھی دین کے ضابطوں کے مطابق ہی چاہیے۔ پھر آگے فرمایا لا یستوی القاعدون، نہیں برابر ہو سکتے گھر میں بیٹھنے والے، من المؤمنین، مومنین میں سے، غیر اولی الضرر، سوائے معذوروں کے۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم کے حق میں یہ آیت تجربہ نازل ہوئی اور پھر آگے وہ بدر میں شامل نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نبینے ہوں، معذور ہوں، قیامت تک جب بھی جہاد کا موقع آئے تو جو پیچھے رہ گئے مسلمانوں میں سے وہ، اور جو جہاد کے لیے کہ وہ، یہ برابر نہیں ہے، سوائے معذوروں کے۔ معذوروں کو اجازت ہے، اولی الضرر معذوروں کے۔ والمجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ تعالی نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، علی القاعدین، گھروں میں بیٹھے رہنے والوں پر، درجہ میں۔ اب اس وقت یہ بھی تھا کہ جب جہاد کا آرڈر آیا، کبھی ہوتا تھا کہ لازمی، پھر تو ہر کسی نے جانا ہے، کبھی ہوتا تھا اختیاری، اتنے بندوں کی ضرورت ہے اور آ جائیں۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، اعمال اچھے تھے، آقا علیہ السلام کی صحبت حاصل تھی، تو کوئی اپنی دنیا کی مصروفیات، گھریلو مجبوریاں، باقی معاملات کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ اب یہ اس وقت ہوتا تھا جب آپشن ہوتا تھا، کچھ مواقع تو ایسے تھے ان میں آپشن نہیں تھا، مثلا غزوہ تبوک ہے، اب اس میں تو کوئی آپشن نہیں تھا، سب نے جانا تھا سوائے اس کے کہ جنہیں آقا علیہ السلام پیچھے رکھیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب جہاد کے لیے بلایا جائے، جب یعنی اس سے مراد وہی کہ جس میں گنجائش ہو، تو جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے مقابلے میں جو جہاد کے لیے جانے والے ہیں ان کا درجہ زیادہ ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، جو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں، گھروں میں بیٹھے رہنے والوں پر ان کا درجہ ہے۔ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا، یعنی بھلائی کا وعدہ سب سے ہے، لیکن درجہ بلند جہاد پر جانے والوں کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حسنہ سے کیا مراد ہے؟ تفسیروں میں یہ بات لکھی ہے، اسی پہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ الحسنہ وہی الجنہ، اس سے مراد جنت ہے، بہترین ثواب، اور بہترین ثواب کا نتیجہ جنت ہی ہے۔ تو یہ سب صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ تو جب سب صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ، تو پھر ان کے جنتی لوگوں پہ تنقید بھی جائز نہیں ہے، جو ان کے معاملات تھے وہ اللہ کے سپرد ہیں۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، لیکن اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر، اجر عظیم، اجر عظیم سے، درجات منہ، ان کے لیے بلند درجے ہیں اللہ کی جناب میں، مغفرۃ و رحمہ، اور بخشش کی خوشخبری و رحمت ہے، وکان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ مجاہدین کی فضیلت اس سے حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔